السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سورہ مدثر کا پارٹ نمبر 2 لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ۔ ترجمہ دیکھیے، وما جعلنا، اور ہم نے نہیں بنایا، اصحاب النار، جہنم والوں کو، الا ملائکہ، سوائے فرشتے۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے نہیں بنایا جہنم میں کام کرنے والے مگر فرشتے۔ محترم ناظرین، یعنی یہاں اللہ رب العالمین فرما رہا کہ مکہ والے جو آسان سمجھتے تھے کہ فرشتوں کو ہٹا دینا، فرشتوں سے مقابلہ کرنا آسان سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد رکھو وہ انسان نہیں ہیں، وہ جہنم میں جو 19 فرشتے ہیں وہ انسان نہیں ہیں، جہنم میں جو کارکن ہیں مقرر ہیں وہ فرشتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حصر پیدا کر دیا ہے جملے کے اندر کہ ہم نے جہنم میں کارکن فرشتہ بنایا ہے۔ تمہیں کیا معلوم فرشتوں کی طاقت کا؟ ذرا غور کیجئے، ایک ہی فرشتہ پورے دنیا میں تمام مخلوقات کی جان نکالنے پر معمور ہے۔ ایک آدمی کہاں مرتا ہے، ایک آدمی کہاں مرتا ہے، کہاں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کہاں مر رہا ہے، پوری دنیا کے اندر ایک ہی فرشتہ مقرر ہے۔ لیکن بیک وقت ان کی طاقت کا ذرا اندازہ لگائیے کہ فرشتے مقرر ہیں، لیکن بیک وقت ان کی طاقت کا ذرا اندازہ لگائیے کہ یہاں ہے کہ وہاں ہے۔ آدمی اگر اپنی دماغ سے سوچے گا تو ان کی دماغ کا نس پھٹ جائے گا۔ فرشتوں کی طاقت کا اندازہ انسانوں سے قیاس کر کے مت لگائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جہنم کا کارکن فرشتہ بنایا ہے، وہ انسان نہیں ہے، ان کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ تو 19 ہے، ایک بھی اگر فرشتہ جہنم میں ہوتا پوری دنیا میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کو عذاب دینے کے لیے اکیلا کافی ہوتا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، وَمَا جَعَلْنَا، اور ہم نے نہیں بنایا، عِدَّتَهُمْ، ان کی تعداد، إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، سوائے فتنہ کے طور پر، لِلَّذِينَ، کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے کفروا، کفر کیا۔ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم نے ان کی تعداد مقرر نہیں کیا ہے مگر فتنے کے طور پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے 19 مقرر کیا ہے، اور یہ 19 جو بتا دیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یعنی بظاہر جہنم میں کتنے داروغے ہیں یا سیکورٹی گارڈ ہیں، کام کرنے والے کتنے فرشتے ہیں، ان کے ذکر کرنے کا بظاہر کوئی مقصد نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر پھر بھی ہم نے بیان کر دیا۔ کیوں بیان کر دیا؟ تاکہ ایسے لوگ جو اپنے دل کے کسی کونے میں کفر چھپائے ہوئے ہیں، ان کا کفر کھل کر نکل آئے۔ لوگ جو اپنے دل میں کسی کونے میں بھی کفر چھپا کے رکھتے ہیں، ان کا کفر کھل کر نکل آئے۔ بظاہر وہ اپنے تقوی کا نمائش کر رہا ہو یا ایک اسلام کے نمائش کر رہا ہو، کتنا ہی عبادت گزار ہو اور اپنے آپ کو اللہ کا ماننے والا، رسول کا ماننے والا دکھلا رہا ہو بظاہر، لیکن اگر دل کے اس کے کسی گوشے میں بھی ذرہ برابر بھی اسلام کے تعلق سے اگر ان کے دل کے اندر کچھ ہے، کچھ شک و شبہ ہے، تو فوراً دل سے وہ چیز باہر آ جائے گی، زبان سے وہ چیز باہر آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ تعداد مقرر نہیں کی ہے مگر فتنے کے طور پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ یعنی اپنے دل میں اگر ذرہ برابر بھی کسی کا کفر چھپا ہے تو جیسے ہی وہ سنے گا کہ جہنم میں 19 فرشتے ہیں تو لاجیکل اپنی دماغ لگائے گا کہ اتنی بڑی جمعیت، اتنی بڑی تعداد، محض 19 فرشتے، ہم سب مل کر ان کو ہٹا دیں گے، وہ جو ان کا کفر تھا وہ باہر آ جائے گا۔ لیکن جو مومن ہوں گے ان کا ایمان مزید بڑھ جائے گا۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تاکہ یقین کر لیں، لِيَسْتَيْقِنَ، تاکہ یقین کر لیں، الَّذِينَ، وہ لوگ جنہوں نے یا جن کو اوت الکتاب، کتاب دی گئی،
لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جن کو کتاب ملی ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ۔ کیا یقین ہو جائے؟ کچھ مفسرین نے اس کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ چونکہ اہل کتاب بھی یہ بات جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں کے اندر، یعنی یہودیوں کی کتاب جو ہے اور نصرانیوں کی کتاب جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس نازل ہوئی تھی، ان کی کتابوں کے اندر بھی جہنم کے 19 فرشتوں کا ذکر تھا، تو مکہ کے جاہل اگرچہ ان باتوں کو نہیں جانتے تھے کہ جہنم کے اندر کتنی تعداد میں فرشتے ہیں، لیکن اہل کتاب کو یہ بات معلوم ہے کیونکہ جہنم کے داروغوں کی تعداد ان کی کتاب میں بھی موجود ہوگا۔ لیکن ایک تیسری تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ جہنم میں یہ تعداد جو 19 بتائی گئی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اگر میں یہ بات مکہ والوں کے سامنے کہوں گا تو کھل کر لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ یہ بات اچھی طرح سے اللہ کے رسول کو معلوم تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے مکہ والوں کے سامنے یہ بات بتائی کہ جہنم میں 19 فرشتے مقرر ہیں۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولو العزمی دکھتی ہے۔ کیسے اولو العزمی دکھتی ہے؟ ایک ایسا خطرناک ماحول ہے جہاں پر چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بھی لوگ بدنام کر رہے ہیں اللہ کے رسول کو، پھر بھی یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خم اٹھا رہے ہیں یہ کہنے کی کہ جہنم میں 19 فرشتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول کو معلوم ہے کہ اگر میں یہ بات بول دوں گا تو ابھی مکہ والے مزید کود پڑیں گے اور لوگوں کو بہلانے میں اور لوگوں کو اسلام سے دور کرنے میں، اور کہیں گے دیکھو محمد کیسی بہکی باتیں کرتا ہے۔ لیکن ایک انبیاء کی شان یہی ہے، ایک نبی کی شان یہی ہے کہ اللہ کی جانب سے جو بھی پیغام آئے اس کو دنیا والوں کے سامنے بیان کر دے، چاہے دنیا والے اس کو مانیں یا نہ مانیں، مذاق اڑائیں یا جو کچھ بھی کہیں، یہ ایک نبی کی شان ہوتی ہے۔ مکہ کے جاہل اگرچہ اس بات سے ناواقف ہوں، مگر اہل کتاب اس بات سے واقف تھے ضرور کہ نبی کی شان یہ ہے کہ جو بات اللہ کی جانب سے آئے، گرچہ وہ کتنا ہی عجیب کیوں نہ ہو، دنیا والوں کے سامنے وہ کتنا ہی عجیب و غریب کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ اس بات کو بیان کر کے رہیں گے، چاہے دنیا مذاق اڑائے یا کچھ بھی کرے۔ ذرا یاد کیجئے معراج کا واقعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں کے سامنے پیش کیا معراج کا واقعہ تو کس قدر مذاق اڑائے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہچکچایا نہیں، بیان کر دیا۔ چاہے جتنا مذاق اڑانا ہے مذاق اڑا لو، ایک نبی کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارا امیج خراب ہو جائے گا، اللہ کی جانب سے جو پیغام آتا ہے اس کو ہو بہو بیان کر دیتے ہیں، مصلحت نہیں دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو بیان کرنے کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا یا لوگ مذاق اڑائیں گے۔ جو حق بات ہوتی ہے ایک نبی اس کو پیش کر دیتے ہیں، اللہ کی جانب سے جو بھی پیغام آتا ہے دنیا والے چاہے اس بات کو عجیب سمجھیں، چاہے غریب سمجھیں، چاہے کچھ بھی سمجھیں، تو ایک نبی کی شان یہی ہوتی ہے۔ تو یہ بات اگرچہ مکہ والوں کو، اہل مکہ کے کافروں کو، جاہلوں کو یہ بات نہیں معلوم تھی، لیکن اہل کتاب اس بات سے واقف تھے کہ انبیاء کی شان یہی ہے ہر زمانے میں، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ، اور وہ لوگ اضافہ ہو جائیں، آمنوا ایمانا، جو لوگ آمنو ایمان لائے، ایماناً ایمان کے اعتبار سے، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور تاکہ اضافہ ہو جائیں وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ایمان کے اعتبار سے، یعنی جن لوگوں نے ایمان لایا ہے اور ان کا ایمان مزید پختہ ہو جائے، کیونکہ جن لوگوں نے ایمان لایا ہے ان کو تو معلوم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جہنم میں ایک بھی فرشتہ نہیں رکھے گا اور عذاب دینا چاہے گا تو ہمیں عذاب دے دے گا، یہاں تو 19 فرشتے ہیں، تب کا کیا عالم ہوگا، تو ان ایمان لانے والوں کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ جب بھی اہل ایمان اللہ رب العالمین کے آیات پر ایمان لاتا ہے اور کوئی ایسی بات سنتا ہے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کے پاس آیا ہو تو ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ، اور تاکہ وہ لوگ شک نہ کریں، اوت الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، والمؤمنون، اور مومن لوگ، ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون،
اور تاکہ وہ لوگ شک نہ کریں جنہیں کتاب دی گئی ہے اور مومن لوگ۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ، اور تاکہ کہیں الَّذِينَ وہ لوگ جن کے فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، والکافرون اور کافر لوگ۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافق لوگ اور کافر لوگ۔ مطلب یہ ہے کہ شک کی بیماری، نفاق کی بیماری، وہ لوگ جن کو نہ اللہ پر یقین ہے، نہ آخرت پر یقین ہے، نہ قرآن کے منزل من اللہ ہونے پر یقین ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر مانتے ہیں ہاں اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، اللہ تعالیٰ ایک دن دنیا کو ختم کر دے گا، ہمارا حساب و کتاب لے گا، جنت ہے، جہنم ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کو مانتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ان کے دل کے اندر شک و شبہ اب بھی موجود ہے۔ مان تو رہے ہیں، یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے یا نہیں۔ یہی ہوتا ہے شک کی بیماری۔ اسی کو کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے دل میں بیماری ہے، جنہیں یقین ہے، وہ تو پکے مومن ہیں، جن کو یقین ہے اللہ رب العالمین اس دنیا کو چلا رہا ہے، اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، وہی ہے اس دنیا کو آباد کرنے والا، دنیا کو ختم کرنے والا بھی اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ مومن کو معلوم ہے، مومن اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے، اس بات کا یقین رکھتا ہے، لیکن جس کے اندر ذرہ برابر بھی ان چیزوں پر کچھ شک ہوا، وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ تو جن کے دلوں میں مرض ہے وہ کہہ سکیں اور کافر لوگ کہہ سکیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ تعالیٰ ان مثالوں کو بیان کر کے کیا چاہتا ہے۔ ماذا ارادہ، کیا چاہتا ہے، اللہ بہذا مثلا، اس مثال کو بیان کر کے، اس کو بیان کر کے، یعنی 19 فرشتے ہیں مقرر، یہ سب بیان کر کے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، یعنی ان کے دل میں مزید وہ بڑھ جائے۔ دیکھیے آدمی جیسا ہوتا ہے، ٹیڑھا آدمی ٹیڑھا مطلب نکال لیتا ہے، اور ایک سچا آدمی اس کا سچا مفہوم نکال کر سیدھے راستے پر آ جاتا ہے، جبکہ ٹیڑھا آدمی جن کے دلوں میں ٹیڑھا پنی ہے، جس کے دلوں کے اندر بیماری ہے، جس کے اندر نفاق ہے، جس کے اندر کجروی ہے، جس کے اندر شک و شبہ کی بیماری ہے، وہ ان باتوں کو جیسے ہی سنے گا کہے گا کہ اسلام کیسی تعلیم دے رہا ہے۔ یہ ان لوجک بات، لوجک کے بالکل خلاف ہے کہ جہنم میں 19 فرشتے مقرر اور اس طرح کی باتیں بنانے میں آ جائیں گے اور اپنی فطرت کی ٹیڑھی پنی کا استعمال کر کے وہ ٹیڑھا مطلب نکالیں گے اور ٹیڑھے راستے میں چلے جائیں گے، جبکہ جو مومن ہوں گے، ایمان لانے والے ہوں گے، اس کا صحیح مفہوم نکالیں گے اور صحیح راستے پر چل کے وہ سیدھے راستے پر چلے جائیں گے۔ كَذَلِكَ يُذِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ كَذَلِكَ يُذِلُّ اللَّهُ، ایسا ہی ہوتا ہے، يُذِلُّ اللَّهُ، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ كَذَلِكَ يُذِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، ایسے ہی اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت یافتہ کر دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ یعنی کبھی کبھی ایسی بات کر دیتا ہے تاکہ جن کے دل کے اندر بھی ذرہ برابر بھی نفاق اور کجروی چھپی ہوگی نہ وہ کھل کر ہوگی، وہ کھل کر ان کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن جو پکے مومن ہوں گے ان کو معلوم ہوگا کہ اللہ کی جانب سے جو بھی پیغام آئے گا وہ 100% سچ ہے، ہم اس کے اندر لوجک نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا واقعہ بیان کیا، ابو بکر صدیق کے پاس لوگ آنے لگے کہ یار تمہارا دوست یہ کیسی کیسی بہکی باتیں کر رہا ہے کہ ایک ہی رات میں آسمان گیا، واپس آ گیا، بیت المقدس گیا، 1 مہینے کا سفر اتنا لمبا ایک ہی رات میں گیا اور واپس آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر محمد نے یہ بات کہی ہے تو بالکل سچ ہی بتائی ہوگی، سچ ہی سچ ہے۔ کیا کیوں سچ ہے؟ کہا کیوں سچ ہے؟ لوگوں نے پوچھا، کہا اگر تم یہ بات کہتے ہو کہ ایک رات میں گیا آیا، ہم تو یہاں اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ 1 سیکنڈ میں 7ویں آسمان سے اللہ کے رسول پر وحی آتی ہے، ایک سیکنڈ میں جب ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ تو ہمارے لیے بہت چھوٹی بات ہے
کہ ایک رات جس میں 6-7 گھنٹے کا وقت ملتا ہے، اتنے وقت میں گیا اور آیا، اس پر یقین رکھنا ہمارے لیے کون سی مشکل کا کام ہے۔ ہم تو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ 7ویں آسمان سے پیغام لے کر اللہ کے رسول کے پاس پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مومن جو ہوتے ہیں ان کا ایمان مزید مضبوط ہو جاتا ہے، لیکن جو شک والے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں کفر ہے، جن کے دلوں میں کجروی ہے، جس کو شک کی بیماری ہے، ایسے لوگوں کا شک کھل کر ظاہر ہو جائے گا اور ان لوجیکل قرار دے کر اس آیت کو رد کریں گے اور ایسے ہی گمراہی کے راستے میں پڑ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ بھی کر دیتا ہے، یعنی جو خود سے چاہتا ہے گمراہ ہونا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا کسی کو زبردستی ان کو ہدایت کے راستے میں لے آئے، اور جو خود سے ہدایت کے راستے میں آتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ان کو زبردستی کسی غلط راستے میں دھکیل دیا جائے۔ یہاں 19 فرشتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے تاکہ لوگ خوب اس پر چرچا کریں، اور یہ میسیج وائرل ہو گیا اس زمانے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے رب کے لشکر کو نہیں جانتا ہے مگر وہی، یعنی اللہ۔ وَمَا يَعْلَمُ، اور نہیں جانتا ہے، جُنُودَ رَبِّكَ، تیرے رب کے لشکر، الا ہو، تیرے رب کے لشکر، الا ہو، مگر وہی۔ دیکھیے یہاں پر اس کی تفصیل آ گئی، صرف 19 فرشتہ نہیں ہیں، تیرے رب کے پاس اتنے لشکر ہیں جن کو کوئی جانتا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کائنات میں کیسی کیسی مخلوقات پیدا کر رکھی ہیں اور ان کو کیا کیا طاقت بخش رکھی ہیں، اور ان سے وہ کیا کیا کام لے رہا ہے، ان باتوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک معمولی سا مچھر بھی کبھی کبھی انسانوں کی ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج ایک معمولی وائرس پوری دنیا میں کھلبلی مچا رکھی ہے، پوری دنیا کو چھپنے پر، گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ تو تیرے رب کے لشکر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے یا ہماری مشینوں کے ذریعے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں بس وہیں تک دنیا ہے، تو ان کی یہ کجروی ہے، تو ان کی یہ کم علمی ہے۔ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی، آباد کی ہوئی یہ دنیا، یہ قرہ، اور صرف یہ قرہ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں لاکھوں قرے جو فضا میں گردش کر رہے ہیں، ان میں کیا کیا طاقتیں ہیں، ان کے اندر کیا کیا مخلوقات ہیں، ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اتنا وسیع اور اتنا زبردست، تو صرف 19 فرشتے جان کر چونک نہ پڑ جائیے۔ کہتے ہیں بیت معمور جس میں اللہ کی عبادت پر فرشتے لگے ہیں، وہاں ایک ایک وقت میں 70 ہزار فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو کر لیتے ہیں طواف تو ان کو قیامت تک موقع نہیں ملتا۔ کتنے فرشتے ہیں آپ ان کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، وَمَا هِيَ، اور نہیں ہے، إِلَّا ذِكْرَى، مگر نصیحت، للبشر، انسانوں کے لیے۔ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، اور یہ نہیں ہے مگر نصیحت انسان کے لیے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو یہ بیان کیا یہ فقط نصیحت کے طور پر ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، والقمر، قسم ہے چاند کی۔ یعنی مکہ کے کفار جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم سب لوگ مل کر جہنم کے 19 فرشتوں کو ہٹا کر باہر دھکیل کر ہم جہنم میں مستی کریں گے، مزہ ماریں گے، یہ سوچنا غلط ہے۔ ہرگز نہیں، یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے جس کا اس طرح سے مذاق اڑاؤ۔ اور ایک قول کے مطابق کلا کا معنی حق کا بھی کیا گیا ہے، یعنی سچ، حقیقی بات یہ ہے۔ علامہ جناغڑی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے کلا کو یہاں حقہ کے معنی میں لیا ہے۔ واللیل اذ ادبر، واللیل، اور قسم ہے رات کی، اذ ادبر، جب وہ پیٹ پھیر لے۔ پیٹ پھیر لینے کا مطلب رات داخل ہو جائے اور رات کی تاریکی در تاریکی بڑھتا چلا جائے۔ والصبح اذا اسفر، والصبح، اور قسم ہے صبح کی، اذا اسفر، جب وہ روشن ہو جائے۔ انہا لإحدى الکبر، بے شک لإحدى الکبر، بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں 3 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ نمبر 1 چاند کی قسم کھائی ہے، نمبر 2 رات کی قسم کھائی ہے، نمبر 3 روشن ہوتے ہوئے صبح کی قسم کھائی ہے۔ یہ ہے جواب قسم۔ یہی وہ چیز ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کی قسم کھا رہا ہے۔
قسم اور جواب قسم میں مطابقت اس طرح ہے کہ صبح ہونا، چاند جس کو ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ پہلے چھوٹا سا نکلتا ہے، پھر بڑا ہوتے ہوتے ایک دن پھر ختم ہوتا ہے، نیا چاند نکلتا ہے۔ ایسے ہی رات کا روزانہ باقاعدگی کے ساتھ آنا اور جانا اور روزانہ صبح کا ہونا، اتنا مستحکم نظام، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر انسانوں نے ان چیزوں کو نہ دیکھا ہوتا، ذرا تصور کیجئے، اگر ہم نے چاند کو نہ دیکھا ہوتا تو کوئی ہمیں بتاتا کہ ایک چاند ہے، وہ پہلے دن چھوٹا سا نکلتا ہے، پھر بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، پھر ایک دن ختم ہو جاتا ہے، اس کے آنے سے روشنی ہوتی ہے، اگر کوئی بتاتا تو ہم یقین نہیں کرتے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس لیے یقین کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بتاتا ہمیں کہ ایک سورج نام کی ایک چیز ہے جس کے نکلنے سے دنیا روشن ہو جاتی ہے اور جس کے ختم ہو جانے سے دنیا اندھیری ہو جاتی ہے، اگر اس طرح کی کوئی بات ہمیں بتاتا تو کیا ہم اس وقت کرتے؟ یقیناً ہم لوگوں کو حیرت ہوتی، ہم تعجب کرتے، اور اس بات کو ہم اتنا یقین نہیں کرتے جتنا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد یقین کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بتاتا کہ ایک سورج ہے جس کے نکلنے ہی سے پوری دنیا روشن ہونے لگتی ہے اور جس کے چلے جانے سے رات آ جاتی ہے، جس کے نکلنے سے صبح ہو جاتی ہے، اگر کوئی ہمیں بتاتا تو ہم اتنا یقین نہیں کرتے، جبکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو یقین کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جس طرح سے چاند کا نکلنا اور سورج کے نکلنے ہی سے صبح کا ہونا یا سورج کے ڈوب جانے سے رات کا آ جانا دنیا کی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے اور یہ نہایت سنجیدہ چیزوں میں سے ایک ہے۔ یاد رکھیے، جہنم بھی انہی سنجیدہ چیزوں میں سے ایک ہے۔ ابھی دکھ نہیں رہا ہے تو تمہیں یقین نہیں ہو رہا ہے، دنیا اور سورج کا نکلنا تم دیکھ رہے ہو اس لیے تمہیں یقین ہو رہا ہے، چاند کا نکلنا تم دیکھ رہے ہو اس لیے تمہیں یقین ہو رہا ہے، تو جہنم کو بھی دیکھے نہیں ہو، مگر ہے بالکل ویسے ہی حقیقت جس طرح چاند اور سورج ہیں۔ جس طرح چاند اور سورج حقیقی ہیں، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین کر رہے ہو کہ ان کے آنے سے دنیا روشن ہوتی ہے اور ان کے جانے سے دنیا اندھیرا ہو جاتا ہے اور رات ہو جاتی ہے، ان کے آنے سے صبح ہو جایا کرتی ہے۔ ایسے ہی جہنم ہے، جہنم بھی ایسے ہی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، اگرچہ تم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہو تو یہ ہو گیا قسم اور جواب قسم میں مطابقت۔ اللہ رب العالمین نے محسوس چیزوں کے ذریعے غیر محسوس کو ثابت کیا ہے۔ محسوس چیزوں کے ذریعے چاند کی قسم کھایا اور رات کی، یعنی سورج کے ڈوب جانے کی اور سورج کے نکلنے کی، تو اللہ رب العالمین نے محسوس چیزوں کے ذریعے محسوس چیزوں کی قسم کھا کر غیر محسوس چیز یعنی جہنم کو ثابت کیا، تو یہ قسم اور جواب قسم میں مطابقت ہے۔ انہا میں ضمیر کا مرجع سکر ہے۔ کچھ علماء نے اور بھی دیگر چیزیں بیان کی ہیں، مگر سب سے راجح ترین تفسیر یہی ہے کہ انہا میں ضمیر کا مرجع سکر ہے۔ بے شک یہ جہنم بلاؤں میں سے ایک بلا ہے۔ جہنم کے کئی درجے ہیں، علماء کرام نے اس کے 7 درجے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 ہے جہیم، نمبر 2 لظا، نمبر 3 حطمہ، نمبر 4 سکر، نمبر 5 ہاویہ، نمبر 6 سعیر، نمبر 7 جہیم۔ ان میں سے ایک درجہ سکر ہے، اور سکر کے بارے میں اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ نہ زندہ چھوڑتی ہے اور نہ مارتی ہے، یعنی جیسے بفر کے مر جانے والا معاملہ ہوتا ہے، یہ بڑا خطرناک سچویشن ہوتا ہے، یہ سکر کا معاملہ ہے، یہ جہنم کے درجوں میں سے ایک درجہ ہے۔ نذیر للبشر، یہ ڈراوے کے طور پر انسانوں کے لیے ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، ہر اس شخص کے لیے جو چاہتا ہے کہ تم میں سے کہ وہ آگے بڑھے، اور ہر اس شخص کے لیے جو چاہتا ہے تم میں سے پیچھے رہے، یعنی یہ انداز، یعنی یہ انذار دونوں قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ نیک لوگ بھی اس سے ڈر کر استفادہ اٹھائیں گے، اور برے لوگوں کے لیے بھی جو نہیں ڈرتے ہیں ان کے لیے بھی ہے، اس سے ڈریں یا نہ ڈریں یہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے عمل کے سبب گروی ہے۔ کل نفس، ہر نفس، بما کسبت، جو اس نے کیا یا عمل کے سبب، رہینہ، گروی ہے، یعنی ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہر نفس، ہر انسان کے عمل ہی
اس کو سکر سے، جہنم کے اس آگ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں۔ جیسے عام زبانوں میں ہم کہیں تو یہ ہوگا کہ ہم نے کسی سے قرضہ لیا ہے اور اپنا کچھ سامان اس کے پاس رکھ دیا، تو جب بھی وہ قرضہ ادا کر دیتے ہیں وہ گروی رکھی ہوئی ہم واپس لے لیتے ہیں۔ تو انسانوں کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ زندگی بطور قرض کے دیا ہے، عمل کرنے کے خاطر یہ عمل ہی ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے۔ اگر ہم نے عمل کر کے دے دیا اللہ رب العالمین کے دربار میں، اپنا عمل پیش کر دیا، اچھا عمل، تو گویا ہم نے جو گروی رکھی ہوئی چیز تھی وہ ہم نے چھڑا لیا، اپنے نفس کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، یعنی جن کے اعمال اچھے ہوں گے ان کی گردنیں عذاب سے آزاد کر دی جائیں گی۔ جیسے کوئی گروی رکھنے والی چیز کو قرض ادا کرنے والے قرض ادا کر کے اپنی چیز چھڑا لیتا ہے، تو اصحاب الیمین کا معنی یہ ہوگا کہ یہ لوگ گویا اپنے عمل کے دائرے میں محدود نہیں ہوئے۔ تو اصحاب الیمین سے کون کون مراد ہیں؟ اس سلسلے میں فتح القدیر میں علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی اقوال ذکر کیے ہیں۔ نمبر ایک قول کے مطابق ملائکہ ہیں، نمبر 2 ایک قول کے مطابق مومنین ہیں، نمبر 3 ایک قول کے مطابق مسلمانوں کی اولاد ہیں، نمبر 4 ایک قول کے مطابق وہ تمام حضرات جو آدم علیہ السلام کے دائیں پشت سے پیدا کیے گئے۔ یہ بات معلوم ہوگا کہ ہم لوگوں کی وجود میں آنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں ہم لوگوں سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا میں بسنے والے انسان، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو جمع کیا عالم ارواح میں۔ آدم علیہ السلام کے دائیں پسلی کے جانب سے نکلنے والے تمام انسان جنت میں جائیں گے، اور بائیں پسلی سے وہ تمام لوگ جو جہنم میں جائیں گے۔ سب کو دنیا میں وجود میں لایا اور سب سے اللہ رب العالمین عہد و پیمان لیا ہے۔ جن لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دائیں جانب سے پیدا کیا گیا تھا وہ لوگ ایک قول کے مطابق اصحاب الیمین، اور ایک قول کے مطابق اصحاب الحق، اور ایک قول کے مطابق فضل کے کاموں میں آگے بڑھے رہتے ہیں۔ اور بھی بہت سے اقوال ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے وہ حضرات جو نیک عمل کیے ہوئے ہیں، وہ لوگ اپنے اعمال پر محبوس نہیں ہیں، اللہ کے خاص فضل پانے والے لوگ ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فی جنات یتساءلون، جنتوں میں وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال پوچھ رہے ہوں گے، عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں، ما سلککم فی سقر، کہ تم لوگوں کو کس چیز نے جہنم میں داخل کر دیا؟ تو وہ لوگ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم لوگ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے تھے یا نہیں دیتے تھے۔ سب سے بھیانک غلطی نماز کو ترک کرتے تھے۔ تو گویا جہنم میں جانے والے تمام حضرات یہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب جو غیر مسلم ہیں وہ تو ایمان ہی میں داخل نہیں ہیں، تو نماز پڑھنا تو اس کے بعد کا درجہ ہے۔ علماء اکرام نے اس سے استدلال کیا ہے کہ دنیا کے تمام حضرات، چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، تمام کے تمام شریعت کے مکلف ہیں، شرعی احکام کے مکلف ہیں، تو نہ پڑھنا نماز کا گویا ان کی سب سے بڑی غلطی ہوگی، جو کہ حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے۔ دوسرے نمبر پر جواب دیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو نہیں کھلاتے تھے۔ یہ حقوق العباد میں سے ہے، جو غریب ہو اللہ تعالیٰ اس میں کوئی قید نہیں لگایا ہے کہ وہ غریب جو مسلمان ہو اسی کو کھلاؤ ورنہ اور کسی کو نہیں کھلاؤ۔ غریب ہوتا ہے، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کوئی بھی دھرم اپنانا آتا ہو، یا دھرم اپنائے یا نہ اپنائے، اگر محتاج ہے، اگر مسکین ہے، اگر فقیر ہے، اگر ان کو کھانے کی ضرورت ہے، اگر وہ بھوک سے مر رہا ہے، آپ وہاں کھڑے دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے گنہگار ہیں۔ اگر آپ نہیں کھلاتے ہیں، اگر آپ کے پاس رہنے کے باوجود آپ اس کا سہارا نہیں بنتے ہیں، یعنی اس کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں، تو یہ جہنم میں جانے کا دوسرا ذریعہ ہے سب سے بڑا۔ ذرا غور کیجئے، مسکینوں کو کھانا کھلانا، محتاجوں کو، محروموں کو، ایسے لوگ جو بھوک سے بے حال ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا اپنے طور پر یا اپنے ذریعے سے انتظام کروا دینا، یہ سب چیزیں کرنا اسلام چاہتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا ہے وہ کس دھرم کا ہے۔ یہ جہنم میں جانے کی یہ سب سے بڑی دوسری وجہ ہے۔ آگے تیسری وجہ بیان کی جائے گی۔ محترم ناظرین، اب آگے کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ترجمہ و تفسیر ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔